فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور اس سے بڑا احسان، اس سے بڑا انعام کہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا تو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور وہ ہستی، وہ خوبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے خود بیان فرمائی: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک خاص امت کی طرف، ایک خاص گروہ کی طرف، ایک خاص وقت کے لیے بھیجا جاتا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی یہ ہے، آپ کا معجزہ، آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی ہستی اس قدر عظیم کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن کریم میں مومنوں کو حکم دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بابرکت ذات ہے کہ اللہ رب العزت بذات خود اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ تفسیر تبری میں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا درود پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا درود یعنی فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے فرشتے ہر وقت دعا میں لگے رہتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ، اس کے فضائل اور اس کے اوقات کون کون سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا اس قدر فضیلت کا حامل، اس قدر اہمیت کا حامل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر درجات، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وحطت عنہ عشر خطایات، اس کے 10 گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ورفعت لہ عشر درجات، اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ درود پڑھا، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 درجے کو بلند بھی کر دیا گیا، اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دی گئی۔ یہی بس نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا،
میرے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہیں۔ میں نماز میں آخری تشہد میں بیٹھتا ہوں، میں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود کریم بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا، فرمایا سل توعطا، سل توعطا، اے میرے صحابی تو نے ایسا عمل کیا کہ پہلے تو نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا، پھر تو نے میری ذات پر درود بھیجا، اب اللہ سے جو دعا کرے گا اللہ رب العزت آپ کو عطا کریں گے، اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، درود کو عام نہ سمجھنا، بلکہ تمہارا درود پڑھنا میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے میرے صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، یعنی گھروں میں اگر عبادت نہ کی جائے، اگر اللہ رب العزت کی نماز کو ادا نہ کیا جائے تو گویا وہ قبرستان بن جاتے ہیں۔ جیسے قبرستان میں جا کر وہاں عبادت کرنا، وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی طرح اگر گھر کے اندر یہ کام نہ کیے جائیں تو گویا گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو عید نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بنانا، اس کے اوپر کوئی ایسے کام نہ کرنا جو شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا وصلوا علی، میرے اوپر درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو، ملک پاکستان میں ہو یا یورپ میں بیٹھے ہو، جہاں بھی درود بھیجو گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا درود میرے تک اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کا دن ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قیامت کے دن میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے قریب درجہ لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مل جائے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، جو کثرت سے درود بھیجے گا قیامت کا دن ہوگا وہ میرے پڑوس میں بیٹھا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ کسی کھجوروں کے باغ میں جاتے ہیں، آپ نے لمبا سجدہ کیا، میں پریشان ہو گیا، شاید کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں آگے بڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں کہ شاید معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ جب قریب سے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا، کہا ما لک یا عبد الرحمن، تمہیں کیا معاملہ ہے، تم بہت غور سے دیکھ رہے ہو۔ کہا آقا آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں سمجھا شاید آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ فرمایا نہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، مجھے آ کر یہ فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو وہ خوشخبری نہ سناؤں، وہ پیغام نہ سناؤں جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من صلی علیک صلیت علیہ، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیے، آپ کا امتی آپ کے اوپر درود بھیجے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں رحمتوں کا نزول آسمان سے اس بندے کے اوپر کروں گا۔ ومن سلم علیک ومن سلم علیک، جو آپ پر سلامتی نازل کرے گا، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آسمان پر بیٹھا، عرش پہ بیٹھا، اس کے اوپر سلامتی نازل کروں گا۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجیں، جہاں ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں وہاں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرماتے ہیں۔ اور آپ نے تو یہ بھی فرمایا جو شخص جب میرے اوپر درود بھیجتا ہے اس وقت اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم زیادہ درود بھیجو گے فرشتے تمہارے لیے زیادہ دعا کریں گے، تم کم درود بھیجو گے فرشتے تمہارے لیے کم دعا کریں گے۔ اور یاد رکھیے فرشتوں کی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا میں دعا کرتا ہوں، دعا میں کس قدر آپ کے اوپر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، اے میرے صحابی
دعا میں جتنا درود چاہو تم پڑھ لو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کہا آقا میں اس طرح کرتا ہوں، دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے مقرر کرتا ہوں، اس میں آپ کے اوپر درود بھیجوں گا، باقی 3 حصے اپنے لیے رکھتا ہوں۔ فرمایا ما شئت، جیسے تم چاہتے ہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی اگر درود کے حصے کو بڑھا لو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا آقا میں آدھا حصہ دعا میں آپ کے اوپر درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنے لیے خاص کروں گا۔ فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی بہت اچھا ہے، اگر اس کو بڑھا لو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ کہا آقا میں 3 حصے آپ پر درود بھیجتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے خاص کرتا ہوں۔ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی اس کو اور بڑھا لو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ فرمایا آقا اگر میں ساری دعا میں آپ پر درود بھیجتا رہوں، اپنی کوئی خاص دعا نہ کروں، فرمایا اذا تکفا ہمک، اے میرے صحابی تیرے تمام پریشانیاں اللہ رب العزت درود کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، تمہیں پریشانیوں سے نجات دلا دیں گے اگر تم نے ساری دعا میں میرے اوپر درود بھیجا۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو رزق کے مسئلے ہیں، کسی کو معاشی طور پر معاشرتی طور پر مسائل ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا ہے، پریشان حال ہیں۔ ذرا اس کا فارمولے کو بھی اپنا کر دیکھیے، کبھی ہاتھ اٹھائیں، صرف اللہ رب العزت کے سامنے 10 منٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیج کر دیکھیے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ ہماری پریشانیوں کو بھی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، پھر شام کا وقت ہے 10 مرتبہ پھر درود بھیجتا ہے، اپنا معمول بناتا ہے کہ صبح شام 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ادرکت الشفاعتی، قیامت کے دن انسان جب اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا انسان پریشان حال ہوگا، فرمایا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے سفارش کریں گے، وہ شفاعت کا مستحق ٹھہرے گا جو دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتا تھا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ درود کون سا پڑھنا افضل ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت سے درود کو مشہور کر دیا گیا ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، کسی کو نام درود تاج کا دیا جاتا ہے، کسی کو تنجینہ کا نام دیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ اس کے اندر شامل کر دیے گئے جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور اس کے ایسے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمائے۔ ایسا درود پڑھنا شاید ہمارے لیے باعث برکت تو نہ ہو بلکہ باعث ہلاکت ہو سکتا ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کام نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، جو کام آپ سے ثابت ہے ہمیں صرف اتنا ہی کام کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ درود ثابت ہیں، لیکن سب سے بہترین الفاظ اور سب سے مضبوط الفاظ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں ملتے ہیں وہ درود ابراہیمی کے ملتے ہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بہترین درود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام اس کو کثرت سے استعمال کیا کرتے۔ آئیے چند ایسے اوقات جن کے اندر درود پڑھنا بہت افضل ہے، کچھ تو ایسے اوقات ہیں جس کے اندر درود پڑھنا انسان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے درود کے لیے کوئی خاص وقت کا تعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کو جب وقت ملے، جتنا وقت ملے، انسان اتنا درود پڑھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھیجے گا، انسان کے لیے اپنے لیے ہی فائدے کا بند ہے۔ انسان جس قدر درود پڑھے اس قدر ہی کم ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جس قدر ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جیسے آخری تشہد میں درود پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے، نماز جنازہ کے اندر درود پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے، اسی طرح کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جہاں درود پڑھنے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اس میں سے پہلا حکم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگے دعا میں درود کو پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم قرار دیا۔ ایک صحابی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ان کو آواز آ رہی ہے، اتحیات پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آگے درود نہیں پڑھا، اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے جلدی کی ہے، اس نے میری ذات پر درود نہیں بھیجا، اللہ رب العزت اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس صحابی نے سلام پھیرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیار سے اپنے پاس بلایا، فرمایا میرے صحابی آپ کو دعا کا طریقہ نہیں آتا؟ جب دعا مانگنی ہو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ کے تعریفی کلمات ادا کرنے چاہیے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجنا چاہیے، اور اس کے بعد انسان جو چاہے اللہ رب العزت سے مانگے۔ یہی دعا کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ نماز کے اندر بھی ہے اور نماز کے باہر بھی۔ جب انسان ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرے، وہ تعریفی کلمات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، بہت سے الفاظ ثابت ہیں، کوئی الفاظ یاد کیجئے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک۔ ایسے کچھ الفاظ بھی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان ان کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ انسان کو ایسے الفاظ یاد کرنے چاہیے، شروع میں نہیں یاد ہوتے، انسان دیکھ کر دعا کر سکتا ہے۔ وہ الفاظ اللہ کے تعریفی کلمات کی ادا کیجئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجیے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جو دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہیں بھیجتا، اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے۔ اس کی دعا اللہ رب العزت آسمان پر آنے نہیں دیتے کیونکہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہیں بھیجا۔ اسی لیے انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انسان کو چاہیے اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی بھیجیے۔ اسی طرح درود پڑھنے کا وہ موقع بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیا جائے، آپ کے نام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجنا بہت ضروری ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہا آقا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی طرف سے اس پہ رحمتیں نازل نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا اسم گرامی لیا جائے لیکن وہ آپ کی ذات پر درود نہیں بھیجتا، اللہ رب العزت اس کی رحمتوں کو اپنے آپ کو، اللہ کی رحمتیں اس شخص کو کیسے پہنچ سکتی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے پر درود نہیں بھیجتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا انسان اذان کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مؤذن کو سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے، مؤذن کے پیچھے وہی کلمات کو دہراؤ۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ذات پر درود بھیجو، درود ابراہیمی پڑھو، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتلائی وہ دعا کرو۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ۔ یہ مکمل دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان پڑھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ نے جمعے کی خصوصیات کو بیان فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا کہ میری ذات پر اس دن کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ قبر مبارک میں ہوں گے، کہ آپ کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی؟ کیا ہمارا درود آپ تک پھر بھی پہنچتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا یہ انبیاء کی خاصیت ہے کہ قبر کی مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ انبیاء علیہ السلام بالکل اسی طرح اپنی قبر میں جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جیسے دنیا میں تھے، جسم کے اعتبار سے، نہ کہ دنیاوی اعتبار سے۔ ان کا جسم مبارک بالکل اسی طرح سلامت رہتا ہے، مٹی اس کو نہیں کھاتی جیسے کہ عام انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ صبح شام 10 مرتبہ درود پڑھنا یہ بھی اوقات میں شامل ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے جو دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اس کے اندر بھی یہ شامل ہے کہ آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں وہ دعا یاد ہی نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ہم نے بہت مختصر سی دعا یاد کر لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے، اتنی بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل دعا کو یاد کر لے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھی بھیجا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے باعث برکت بنے گا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کی مکمل دعا ہے۔ اسی طرح مسجد سے نکلنے کی بھی دعا میں درود شامل ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم۔ یہ مکمل دعائیں مختصر کتاب میں شامل ہیں۔ انسان دعاؤں والی کتاب سے ان دعاؤں کو یاد کرے تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کو ثابت کر سکے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعمال بھی بیان فرمائے، وہ اوقات بھی بیان فرمائے کہ جب انسان درود نہیں پڑھتا اللہ رب العزت انسان پر کس طرح ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مجلس جو ایک مجلس قائم ہوتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نہیں کی جاتی، آپ کی ذات پر درود نہیں بھیجا جاتا، فرمایا وہ مجلس عیب کا باعث ہے، وہ نقصان کا باعث ہے، وہ باعث برکت نہیں بن سکتی۔ اور اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہے اس مجلس کو عذاب میں مبتلا کر دے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص میرے اوپر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، جو شخص میرا نام لینے پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت میں جانا بھول گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا وہ شخص بخیل ہے جو شخص میرا نام لینے پر درود نہیں پڑھتا، درود ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا گیا لیکن اس نے درود نہیں پڑھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیے، ہم کس کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، آپ کی حدیث آتی ہے، نہ ہم نام کا احترام کرتے ہیں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تو اظہار کرتے ہیں لیکن یہ محبت صرف زبان کی حد تک ہے۔ ہمارے سامنے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، ہم درود نہیں پڑھتے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، نہ آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں نہ آپ کی صورت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ تھے کہ آپ کی سیرت کو اس انداز سے اپناتے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیرت کے اس قدر پابند تھے جو آپ کو کام کرتے دیکھ لیتے اس سے کبھی نہیں ہٹتے تھے۔ ایک مرتبہ سواری پر جا رہے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے صحابی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ قضائے حاجت کے لیے اترے تو ہیں لیکن آپ نے قضائے حاجت نہیں کی۔ کہا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ آپ یہاں اترے تھے، آپ نے قضائے حاجت کی تھی، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، صرف میں اس لیے اترا کہ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اترے تھے۔ صحابی جا رہے ہیں، راستے میں مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے سے گزرے تھے، آپ یہاں پر مسکرائے تھے، میں صرف اس لیے مسکرایا ہوں۔ آج یہ وہ سنتیں ہیں جن پر عمل نہ بھی کیا جائے تو شاید گناہ نہیں ہوگا، صرف کرنے سے انسان کے اللہ کے رسول سے محبت ثابت ہوتی ہے، اجر تو مل سکتا ہے لیکن اگر نہیں کریں گے انسان کو گناہ نہیں ملے گا۔ ہم نے تو وہ سنتیں چھوڑ دی جن کے نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ ہم اختلافی مسائل میں چلے جاتے ہیں، کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہم اس طرح کے مسائل میں الجھ کر رہ گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی مبارک ہے، اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ داڑھی کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ رفع الیدین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے، آپ سے ثابت ہے، آپ نے کسی نماز میں اس کو چھوڑا نہیں، لیکن داڑھی کے بارے میں آپ نے حکماً ارشاد فرمایا، کر کے بھی دکھلایا، ہم اس کے بارے میں نہیں جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے بارے میں کس قدر وعید بیان فرمائی، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے کس قدر وعید بیان فرمائی، انسان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، فرمایا یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کے گھر میں بے حیائی پھیلتی ہے،
وہ مرد اپنے گھر بے حیائی کو نہیں روکتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ہماری عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، اس کی خوشبو کسی غیر محرم کو سونگھنے میں مل جاتی ہے، فرمایا یہ زانیہ عورت ہے، یہ اگر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے جب تک یہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ ہمیں یہ احادیث یاد نہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں نکلتی ہیں، خوشبو نکال کر نکلتی ہیں، ہمیں یہ احادیث یاد نہیں۔ ہم کیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ ہمیں صرف وہ سنتیں پسند ہیں جو میرے مطابق ہیں، وہ سنت جو میرے مطابق نہیں ہم اس کو صرف سنت کا کہہ کر ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت سخت معاملہ فرمائیں گے اگر ہمارا رویہ یہی رہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سیرت کے پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق اپنے تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔